یہ جو سورج ہے زمین سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 93 ملین ہے میل، 93 ملین میل ہے، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں، وہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا اختیار کیا ہے، کون سے اسباب اور وسائل اختیار کیے۔ گرمی سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا جو کسی تنگ دست کو مہلت دے، کسی کو قرض دیا تھا، کسی کو کچھ پیسے دیے تھے، اور من انظر معسرا او وضع عنه اضله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، یہ دنیا انسان کے لیے ابتلاء اور آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا میں جس طرح کے بھی حالات، اچھے ہوں یا برے، خوشحالی کے ہو یا تنگ حالی کے، مالداری کے ہو یا فقر کے، بیماری کے ہوں یا صحت اور تندرستی کے، عزت کے ہوں یا ذلت کے، اسی طرح موسموں کی تبدیلی اور موسموں کی سختی، سردی کے ہوں یا گرمی کے، یہ سب انسانوں کے لیے آزمائش، جن کو ہم انعام کہتے ہیں، نعمت کہتے ہیں، وہ بھی آزمائش ہے، اور جن کو ہم مصیبت اور پریشانی کہتے ہیں، تکلیف دہ چیزیں یا تکلیف دہ صورتحال، وہ بھی آزمائش۔ اور دنیا کی ہر صورت، دنیا کی ہر حالت، دنیا کی ہر سچویشن، یہ انسان کے لیے آزمائش کے طور پر آتی ہے، اور انسان کو اس میں سے آخرت کی یاد دہانی کی، آخرت کی تذکیر کی کوئی نہ کوئی شکل اور صورت نکالنی چاہیے، اس سے آخرت کے لیے سبق لینا چاہیے اور نصیحت لینا چاہیے۔ اب جیسے گرمی کا موسم ہے، اور گرمی سخت سے سخت تر ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور گرمی کے اس موسم سے بھی انسان کو آخرت کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے، میدان محشر کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے، اور پھر وہاں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہاں کے سکون کے لیے، وہاں کی راحت کے لیے، وہاں کے آرام کے لیے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی جو گرمی ہے، چاہے وہ آگ کی گرمی ہو یا یہ موسم کی گرمی ہو، تپش و حرارت ہو، یہ تذکرہ ہے۔ تذکرہ کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، انسان کے ذہن کو آخرت کی طرف منتقل کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے بارے میں سورۃ الواقعہ میں کہا کہ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ۔ اے لوگو، یہ جو تم آگ جلاتے ہو، یہ آگ تم نے خود نے پیدا کی ہے یا پیدا کرنے والے کسی ذات نے پیدا کی؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے گنوائے، دنیا میں اس کے کیا فائدے ہیں وہ بتائے، اور اس میں ایک بات کہی نحن جعلناها تذکرہ، اس گرمی کو، اس آگ کو ہم نے نصیحت بنایا ہے، یہ آخرت کی یاد دلائے، تمہارا ذہن فوراً آخرت کی طرف منتقل ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، سلف عجباً
لمن اتقى حر الصيف في الدنيا كيف لا يتقي باجتناب الذنوب حر جہنم یوم القیامہ. تعجب ہے انسان کے لیے، یہ انسان دنیا کی گرمی سے بچنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، دنیا کی گرمی کم سے کم محسوس ہو، دنیا کی گرمی سے بچا جائے، اس کے لیے سارے اسباب اور وسائل اختیار کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بچ کر، معصیت سے دور رہ کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر قیامت کے دن کی گرمی سے اور جہنم کی آگ اور اس کی گرمی سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ اس کے لیے اتنی کوشش کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایک سلف فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں آیا کہ جمعہ کا دن، گرمیوں میں جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے آتے تھے اور جب واپس پلٹتے تھے، واپس جاتے تھے اپنے ٹھکانے، اپنی قیام گاہ، تو وہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کے یا تو جنت کی طرف جانے پلٹنے یا جہنم کی طرف پلٹنے کو یاد کیا کرتے تھے. کیوں؟ قیامت کا دن جو واقع ہوگا وہ جمعہ کے دن ہی ہوگا، اور پھر سارے لوگ اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر وہاں حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد کہا جائے گا بھائی تم جنت کی طرف چلے جاؤ اور تم جہنم کی طرف چلے جاؤ. وہاں لوٹنا ہوگا یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. تو وہ بزرگ جب جمعہ کے دن گرمی کے موسم میں جمعہ پڑھ کے واپس لوٹتے تھے تو وہ میدان محشر کو یاد کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں جو انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے اور قیلولہ کے اعتبار سے، آرام کے اعتبار سے. فیصلہ کر دیا جائے گا اب تم لوٹو جنت کی طرف. تو وہ بزرگ اس آیت کی تفسیر کو سامنے رکھ کر وہ جمعہ کے دن گرمی کے موسم میں وہ آخرت کے اس قیام کو، میدان محشر میں کھڑے ہونے کو اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے کو یاد کیا کرتے تھے. دنیا کی یہ صورتحال پیش آئی، فوراً ان کے سامنے آخرت کا منظر آیا. آج دنیا کا منظر ہمارے سامنے تو آتا ہے، لیکن دنیا کی کسی صورتحال سے اور دنیا کے کسی منظر سے اور دنیا کی کسی چیز سے ہمارا ذہن آخرت کی منتقل ہو، یہ ذہن بالکل اب مفقود ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے. دنیا کی کسی گرم چیز سے، گرمی کی صورتحال سے ہمارے اسلاف گزرتے تھے، فوراً آخرت کو یاد کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ صحابہ میں، یعنی جن کو دین کی گہری سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک ہے. ان کے بارے میں آیا، ایک مرتبہ جا رہے تھے، لوہاروں سے ان کا گزر ہوا. لوہا کا کام کرنے والے وہ جو ہے لوہے کو بھٹی میں تپا رہے تھے، نکال رہے تھے، ہتھوڑے مار رہے تھے، اس پر اپنے اوزار بنا رہے تھے. تو لوہاروں کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ لوہاروں نے لوہا گرم کیا ہوا تھا اور اس کو باہر لے آئے اور اس پر ہتھوڑے ٹھوک رہے، ہتھوڑے مار رہے ہیں. تو فوراً وہاں ٹھٹک کے کھڑے رہ گئے، دیکھنے لگے غور سے، اور دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. آنسو اس لیے رواں ہو گئے کہ آخرت کی اور جہنم کی آگ کو اور وہاں کی گرمی کو یاد کیا. فوراً یہاں کی گرمی کا یہ حال ہے، لوہے کو بھی نرم کر دیتی ہے، اور پھر اس کو جس طرح چاہو، یہ جو لوگ ہیں لوہار، یہ اس کو ڈھال لیتے ہیں، لوہے کو بھی یہ ایک دم نرم کر دیتی ہے. وہاں جسموں کے ساتھ جہنم کی آگ کا یا میدان محشر کی گرمی کا کیا حال ہوگا. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نقل کیا گیا کہ وہ ایک دن غسل کرنے گئے حمام میں. پہلے گھر میں حمام نہیں ہوتے تھے، سرکاری طور پر حمام ہوتے تھے اور اس میں ہر طرح کا انتظام ہوتا تھا. تو وہ حمام میں گئے اور وہاں گرم پانی رکھا ہوا تھا، اور اتنا گرم کہ اس کا جو ہے دھواں اٹھ رہا تھا، اندر سے ابال مار رہا تھا پانی. تو انہوں نے فوراً قیامت کے دن کی گرمی کو یاد کیا اور جہنم کے عذاب کو یاد کیا. جہنم کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے
کہ جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. وہ پانی اس کے اندر سے بھاپ اٹھ رہی تھی نا, گرم تھا پانی, فوراً حمیم کو یاد کیا. قرآن کریم میں اس کے لیے حمیم کا لفظ آیا ہے. یصہر ما فی بطونہم والجلود, ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ ان کے پیٹ کی انتڑیاں پخانے کے راستے سے باہر آ جائے گی, اور ان کا جو چمڑا ہے, اسکین ہے, یہ بھی گل جائے گا اس گرم پانی کی تاثیر سے. فوراً قیامت کے دن کی گرمی کو یا جہنم کے اندر گرم کھولتے ہوئے پلائے جانے والے پانی کو یاد کیا. اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر کے اندر گئے, پانی گرم رکھا ہوا تھا, تو ان کو فوراً جہنم کا گرم پانی یاد آ گیا, کیونکہ قرآن میں آیا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, ان کے سروں کے اوپر سے, یعنی جہنمیوں کے سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی اونڈیلا جائے گا. تو یہ ہمارے اسلاف تھے جو یہاں کی گرم چیزوں سے, گرم صورتحال سے, گرمی کے موسم سے فوراً آخرت یاد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے, ہم سب کو متوجہ کیا قرآن کریم میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو اس دنیا کی گرمی سے بچنے کی فکر کرتے ہو, اس کے لیے سب کچھ انتظام کرتے ہو, جس کے بس میں, جس کی استطاعت میں, جس کی گنجائش میں جو کچھ ہوتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے آج کا انسان وہ کر رہا ہے. کیا نہیں کر رہا ہے؟ آج دیکھیے جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نا, وہاں لوگ اپنا گھر بناتے ہیں تو بنیاد میں ایسی چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ نیچے سے ٹھنڈک محسوس, دیواروں میں ایسی چیزیں چننے کی, ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیواریں بھی ٹھنڈی رہیں, اور چھتوں پر بھی ایسی چیزیں اس میں استعمال کرتے ہیں کہ اوپر سے چھت بھی ٹھنڈی رہے. یہ تو بنیاد, عمارت اور چھت وغیرہ اس کو بھی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں, اور یہ سب اختیار کر لینے کے بعد پھر اور جو اسباب ہیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے, جس کے بس میں پنکھا ہے وہ پنکھا لے رہا ہے, خرید رہا ہے, جس کے بس میں کولر ہے وہ کولر استعمال کر رہا ہے, جس کی گنجائش میں اے سی ہے تو وہ اے سی استعمال کر رہا ہے, جس کی گنجائش میں ایک ہی اے سی ہے تو گھر میں ایک لگا رہا ہے, اور جس کو اللہ نے خوب دیا تو ہر کمرے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے کر رہے. اللہ نے فرمایا اے لوگو, اے ایمان والو, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے, پتھر ہوں گے. اس گرمی سے بچانے کی فکر کرو. یہ دنیا کی گرمی آخرت کی گرمی کے مقابلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں, حیثیت ہی نہیں ہے. حضرت مقداد بن عمرو راوی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں تدنو الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل. یہ سورج کل قیامت کے دن مخلوق سے, انسانوں سے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ایک میل کے برابر ہو جائے گا. میل عربی لفظ ہے, اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی تو یہ میل جو کلومیٹر, جس میں تقریباً 2.5 کلومیٹر ایک میل میں ہوتا ہے, یہ مسافت دوری یہ بھی مراد ہے. اور عربی میں میل کا لفظ سرما دانی کے اندر جو سلائی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے سرما لگاتے ہیں اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو چاہے سرما دانی کی سلائی مراد لے لیں یا 2.5 کلومیٹر لے لیں. 2.5 کلو, آج کا یہ جو سورج ہے زمین سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 93 ملین ہے میل. 93 ملین میل ہے. ایک میل تقریباً 2.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے. اب کلومیٹر کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں کتنا دور ہے. اتنا دور ہونے کے باوجود بھی گرمی کے موسم میں اس کی حرارت سے, اس کی تمازت سے, اس کی تپش سے ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور بچنے کی فکر کرتے ہیں. جتنا بس میں ہوتا ہے بچنے کی فکر کرتے ہیں, گھر میں گرمی سے بچنے کے اسباب کرتے ہیں. اور زیادہ پریشان ہو گئے تو تھوڑی راحت محسوس کرنے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. کوئی کشمیر جاتا ہے, کوئی مسوری جاتا ہے, کوئی کہاں جاتا ہے, تاکہ کچھ دنوں کے لیے گرمی سے تھوڑا ٹھنڈک کا احساس ہو. تو اس دن تو یہ سورج بالکل قریب آ جائے گا, ایک میل کے برابر آ جائے گا. فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ
لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ہوں گے. منہم من یاخذہ العرق الی رکبتیہ الی کعبیہ ومنہم من یاخذہ العرق الی رکبتیہ ومنہم من یاخذہ العرق الی حقویہ ومنہم من یلجمہ الجاما. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کے کمر تک ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو لگام لگا دی ہوگی، یعنی منہ تک پسینہ آ گیا ہوگا. اتنا خطرناک دن ہوگا، ہولناکی والا، گرمی والا اور حرارت والا. اس دن کے بچنے کی ہم لوگ کتنی فکر کرتے ہیں، اس دن کی گرمی سے بچنے کی کتنی فکر کرتے ہیں. بلکہ ابھی میں نے بتایا یہ سورج تو 93 ملین دور ہے، میل 93 ملین میل دور ہے. اور سائنسداں کہتے ہیں کہ روزانہ اس کی جو سخت گرمی کا جو ٹائم ہوتا ہے روزانہ کا، گرمی کے موسم میں وہ 8 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو انسان کی اوسط عمر کے اعتبار سے نکالے نا تو یہ تقریباً 8 سال ہوتا ہے. 8 سال یعنی 8 سال گرمی ہے انسان کی زندگی میں بس. اور اس دن وہ گرمی والا دن کتنا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہ ہماری پوری زندگی میں 8 سال جو پک گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، وہ صرف 8 سال کی مقدار کے برابر ہوتی ہے. اور وہ دن گرمی والا، میدان محشر والا، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں. وہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا اختیار کیا ہے، کون سے اسباب اور وسائل اختیار کیے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں. کبھی سوچا وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس دن کی گرمی سے ہمیں بچائیں گی، حفاظت کریں گی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بتایا ہے. کل قیامت کے دن کی گرمی سے انسان کو کون سے اعمال بچائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے پوری تفصیل کے ساتھ. وہ 50,000 سال انسان کو اگر وہ وہاں کی گرمی سے بچنے والے اعمال اختیار کرے نا تو حضور نے فرمایا یوم القیامت علی المؤمنین کا قدر ما بین الظہر والعصر. ظہر اور عصر کے درمیان کتنا ٹائم ہوتا ہے بس اتنا محسوس ہوگا اگر وہ اعمال اختیار کر لے. اور وہ کون سے اعمال ہیں، حدیث میں اس کی پوری تفصیل آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو سب سے پہلا عمل ہے قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے، فرمایا من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ. پہلا عمل قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا جو کسی تنگ دست کو مہلت دے، کسی کو قرض دیا تھا، کسی کو کچھ پیسے دیے تھے اور وہ ادا کرنے کی استھتی میں نہیں ہے، ادا کرنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ اس کو مہلت دے دے. جو ٹائم فکس ہوا تھا کہ دے کچھ اور مہلت لے لو. او یضع عنہ، یا یہ کہ بالکل معافی کر دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں وہ ٹھنڈک محسوس کرے گا. طبرانی کی روایت ہے ان اول من یستظل فی ظل اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ جس آدمی کو نصیب ہوگا وہ کون ہے؟ لرجل انظر معسرا او تصدق عنہ، وہ آدمی ہے جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دے، کسی مقروض کو جو ادا کرنے کی گنجائش اس کے پاس نہیں اس کو مہلت دے دے، او تصدق عنہ، یا اس کی طرف سے صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے بالکل. سب سے پہلے کل قیامت کے دن اس کو سایہ نصیب ہوگا، قیامت کے دن کی گرمی سے اس کو حفاظت حاصل ہو. دوسرا حضور نے فرمایا کہ من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ او غارما فی عسرتہ او مکاتبا فی رقبتہ اظلہ اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کیا تعاون کرے، اس کے لیے جو سامان ہو سکتا ہے وہ اس کو دے دے خرید کر،
اس کے گھر والوں کا پیچھے انتظام کرے سب چیزوں کا، یہ ہے اس کا تعاون کرنا. او غارمن فی عسرتہ، یا جو پریشان حال ہے تنگ دستی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، اس کی مدد کر دے. یا کوئی غلام تھا، غلاموں کا دور تھا، اور اس نے اپنے آقاؤں سے کہہ دیا کہ میں اتنے روپے آپ لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، اور انہوں نے یس کر دیا. اب غلام کے لیے اتنے پیسے کا انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو قسط ادا کرنے میں تعاون کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سایہ عطا فرمائیں گے اس دن جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ دو آدمی ہو گئے. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن کی گرمی سے بچیں گے. حضور نے فرمایا کہ صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں، دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں، کسی دنیا کے معاملے کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، صرف اللہ کے لیے محبت ہو. تو ایسے لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن کی گرمی سے محفوظ کر لیا جائے گا، ان کی حفاظت کی جائے گی. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے این المتحابون لجلالی، میرے جلال، میری عظمت، میری خاطر، صرف میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں اپنا سایہ انہیں عطا کروں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. صرف دین کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے کسی سے محبت کرنے والے ہیں تو ان کو یہ مقام حاصل ہوگا. بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المتحابون، اللہ کی عظمت کی خاطر، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، علی منابر من نور، نور کی کرسیوں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ عزت کا مقام عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خصوصی سایہ انہیں اس دن نصیب ہوگا. چوتھا حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد کرتا ہے اور پھر ان کو خصوصی پابندی کے ساتھ خصوصی طور پر پڑھتا ہے، ان کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ دونوں صورتیں بھی کل قیامت کے دن سایہ بن کر سایہ فگن ہوگی ان پر. حدیث کے الفاظ ہیں کہ تعلموا البقرہ و آل عمران، لوگوں سورہ بقرہ اور آل عمران کو سیکھو. فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَوَانِ يُضِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ بن کے آئیں گی. ایسا محسوس ہوگی جیسے کہ بادل ہے، بادل کے نیچے انسان گرمی کے موسم میں آ جاتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اسی طرح یہ دونوں صورتیں کل قیامت کے دن بادل کی شکل اختیار کریں گی، اور ان کی پابندی سے تلاوت کرنے والے اور ان کے حفظ کرنے والوں کو کل قیامت کی گرمی سے یہ حفاظت کریں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں جو عمل بتایا ہے جو میدان محشر کی حرارت اور وہاں کی تپش اور گرمی سے بچائے گا، وہ حضور نے فرمایا صدقہ ہے. انسان صدقے کا پابند ہو جائے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور صدقے کا معمول بنا لے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی مقدار انسان صدقہ کرے، جیسے انسان کی استطاعت ہے، گنجائش ہے، اللہ نے نوازا ہے، اس اعتبار سے 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسان صدقے کا معمول بنا لے تو یہ صدقہ بھی کل قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے لیے سایہ بنے گا. حضور نے فرمایا الرجل فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، جب قیامت برپا کر دی جائے گی اور تمام لوگوں کو اللہ کے دربار میں بلایا جائے گا میدان محشر میں، اور میدان محشر کی گرمی اتنی ہوگی، اب اندازہ لگائیے میدان محشر کی گرمی اتنی سخت ہوگی. حدیث میں آیا لوگ یہ تمنا کریں گے کہ یہاں سے ہمیں ہٹا دیا جائے، میدان محشر سے ہٹا دیا جائے، یہاں سے دور کر دیا جائے، یہ تکلیف، یہ حرارت ختم کر دی جائے. یہ تمنا کریں گے چاہے پھر جنت کا فیصلہ ہو چاہے جہنم کا فیصلہ ہو، یہاں کی پریشانی سے تو نجات پا لیں.
یوں پتہ نہیں کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی اور زیادہ سخت ہوگی، لیکن میدان محشر کی گرمی کا آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو تمنا کریں گے جلدی سے حساب کتاب ہو جائے، چاہے جنت کا ہو جائے چاہے جہنم کا ہو جائے، کم از کم اس گرمی سے تو ہم محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں، نجات پالیں۔ تو حضور نے فرمایا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا جنت یا جہنم کا، تب تک ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جو اس نے اس دنیا میں صدقہ کیا ہوگا اس کے سائے میں ہوگا۔ اس کے یہ 5 اعمال تو حدیث میں الگ الگ آئے ہیں، اس کے علاوہ ایک حدیث آئی ہے بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے، اور اس میں 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، اور وہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ ایک ایک آدمی پر ایک ایک جمعہ میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصراً ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ، 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے اللہ کل قیامت کے دن اپنا سایہ انہیں نصیب کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 فرمایا امام عادل، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عہدہ دیا ہے، کرسی دی ہے، حکومت کا ذمہ دار بنایا ہے اور وہ انصاف سے کام لے، تو انصاف پسند حکمراں اور امام کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان اللہ کے سائے میں آئے گا کل قیامت کے دن جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں پروان چڑھا، جب سے شعور سنبھالا ہے اس کے بعد سے اللہ کی فرما برداری کرتا رہا ہے، عبادت کرتا رہا ہے، اسی میں پلا بڑا ہے، اسی میں جوان ہوا ہے، تو ایسا نوجوان بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں رہے گا۔ تیسرا فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے اور نماز پڑھ کے جاتا ہے، پھر دوسری نماز کی فکر ہے، پھر مسجد والے اعمال اور کاموں کی فکر اس کو لگی رہتی ہے، کب واپس مسجد میں واپس جاؤں، یہ دل اٹکا ہوا ہونا ہے۔ یہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اس کو اللہ کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ چوتھا فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، ابھی آیا اوپر حدیث میں کہ وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے ہی محبت کرتے ہو، اللہ کی وجہ سے ہی اللہ کی محبت کی خاطر اکٹھا ہوئے ہو اور اللہ کی محبت کی خاطر دونوں جدا ہوئے ہو۔ پانچوں فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا تھا، خلوت میں بیٹھا تھا، اللہ کی نعمتیں یاد آئی، اللہ کے احسانات یاد کیے، یا جہنم یاد آ گئی اور رونے لگ گیا اور اللہ کے احسانات کو یاد کر کے رونے لگ گیا، یا جہنم کے عذاب کو، اللہ کی پکڑ کو یاد کر کے تنہائی میں رونے لگ گیا، آنسو آ گئے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، ایک وہ آدمی بھی کہ جس کو حسب نسب والی، عہدے والی، بڑے خاندان والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، زناکاری کی دعوت دی، اور اس نے اس موقع پر کہہ دیا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں اس گندگی میں ملوث نہیں ہو سکتا ہوں، وہ بچ گیا، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن کی گرمی سے بچائیں گے اور سایہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور 7واں آدمی جس کے اندر اخلاص ہوگا، جس کے بارے میں کہا ایسا آدمی جو کوئی صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں کچھ دے، اور اتنے اخلاص کے ساتھ کہ اس کے دایاں ہاتھ نے کیا دیا بایاں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ دیا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی سایہ نصیب ہوگا۔ یہ میں نے اس لیے تذکرہ کیا چند اعمال کا کہ کوئی بندہ اپنے دل میں لے لے، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے تو وہ بھی میرے لیے ایک صدقہ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رحم فرما دیں۔ یہ موسم گرما کی وجہ سے ہم دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں نا، قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال اور اسباب ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔